بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 28 اگست بدھ کا دن، پہلا ویلاگ ہے۔ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن، جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، ملاقات بھی اعظم نذیر تارڑ سے ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نئے چیف جسٹس کے حلف سے پہلے نواز شریف کا اپنے آبائی وطن جانے کا فیصلہ، ملک سے فرار، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو الیکشن کمیشن نے دباؤ کے لیے بلایا، انٹرا پارٹی الیکشن اٹھایا کیونکہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ چین اور سعودیہ کا گڈ بائے کہنا اور دو اہم شرائط کی وجہ سے پیچھے ہٹنا۔ اسلام آباد کے بعد فوراً اگلا جلسہ، خان نے کیا اعلان کیا؟ کے پی میں کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ بھی ہو رہی ہے۔ امریکی پروفیسر نے خان کے رجیم چینج پر بڑے اہم انکشافات کی، اور بی ایل اے کا کمانڈر نون لیگ کا ایم پی اے نکل آیا۔ اور یہ جو ابھی لڑائی احتجاجستان ہو رہا ہے، ہڑتالیں، دھرنے، ملک بند، تحریک انصاف کے ایم پی ایس بھی وہاں اس وقت لاہور کی جیل سے کہاں غائب کر دیے گئے، اور خان کی اڈیالہ جیل میں جو قید تنہائی ہے اس پر بڑا اہم بیان، یہ آپ لوگوں کو بڑے غور سے سننا ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے اس وقت جو خبر سوشل میڈیا پر گردش میں چھائی ہوئی ہے ہر طرف، وہ پہلی مدت ملازمت توسیع نہیں ہو رہی۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن، جو حکومت ابھی منظر عام پر نہیں لائی، لیکن تمام باخبر صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کی جو اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات ہوئی، اس میں بات چیت ہوئی، اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن اب جلد جاری ہوگا۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد لندن پلان تاش کے پتوں کی طرح بکھرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، اور آپ کو یاد ہوگا یہ پلان تب بنا تھا جب عمران خان نے پوری تفصیل اس کی قوم کو آگاہ کیا تھا، ایک ایک نقطہ، اور اس پلان کی ایگزیکیوشن آپ دیکھیں، ایک ایک چیز اسی طرح ہوئی۔ نواز شریف کی واپسی ہوئی، تایات نیلی ختم ہوئی، کیسز کھڑے کھڑے ختم ہوئے۔ اس سے پھر جو 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف قاضی فائز کے اس وقت چیف جسٹس بننے کے بعد پاکستان آنے کا اس نے اعلان کیا تھا۔ جب جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ الیکشن میں اس وقت تک نہیں کروائیں گے جب تک قاضی فائز نہیں آتا، پھر بلے کا نشان چھینا گیا تحریک انصاف سے، پارٹی کو کالعدم کیا گیا، ایک فیصلے سے ان کو بین کیا گیا، مخصوص نشستوں کا معاملہ شروع ہوا جو ابھی تک تحریک انصاف کو نہیں ملی، ایک بحران بنایا گیا۔ جو الیکشن 2024 میں جوڈیشل افسران، ریٹائرڈ ججز کو اٹھا کے بیوروکریسی کے کمشنر اسسٹنٹ لگائے گئے، جن کے پاس ایم پی او کی طاقت تھی، جنہیں اب 300 گاڑیاں پر ڈے کے حساب سے ویگو ڈالے ملتے رہے، جنہوں نے الیکشن امیدوار دستبردار کرائے، آج بھی دوبارہ گنتی پر الیکشن کمیشن کی واردات جاری ہے۔ اب لندن پلان میں جنرل باجوہ کے گھر، جو ان کا سسر بھی شامل تھا، جس میں خواجہ آصف نے آج وہ 2-3 مرتبہ باقاعدہ طور پر مین سٹریم میڈیا پر آ کر باقاعدہ اس کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ کس طرح حکومتیں آفر کی گئیں، کس طرح عدم اعتماد لائی گئی، یہ سارے معاملہ آپ جانتے ہیں۔ اور آج بھی جو شہادتیں آ رہی ہیں، دیکھیں کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر، امریکی ماہر معیشت دان ہے، پبلک پالیسی کے اینالسٹ ہیں، جیفری سیک، اس کا بیان دیکھیں، اور پورے سوشل میڈیا پہ وہ بھی چھایا ہوا ہے کہ خان کی حکومت سائفر ڈونلڈ لو کا بھیجا ہوا اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کام جو جنرل باجوہ نے ایگزیکیوٹ کیا، حکومت بدلی، اور لیکن جس طرح ہر عروج کو زوال ہے، ہر رات کی صبح ہے، اس طرح یہ تمام کردار اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ سرکاری ملازمت میں یہی ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے ختم تو ہوتی ہے، جتنی مرضی لمبی ہو۔ پہلا نمبر قاضی فائز کا آ گیا، اب اس کے بعد پھر فاسٹ بالر کی باری ہے، پھر ان کے مڈل آرڈر بیٹسمین کی، اور پھر ان کے کپتان کی۔ نواز شریف کا جو تازہ ترین بیان ہے کہ وہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں علاج کے لیے جا رہے ہیں، خود نون لیگ کے میڈیا سیل کے لوگ بتا چکے ہیں، پبلک میں کنفرم بھی کر چکے ہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا، نجم سیٹھی نے اس کی تائید کی، اسٹیبلشمنٹ نے۔ اب یہاں پہ معاملہ صرف یہ ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ جو ہی یہ میاں صاحب بھاگے ملک سے، تو پھر ہو سکتا ہے وہاں جا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے وطن میں آپ کو پتہ ہے انسان ویسے ہی شیر ہوتا ہے، تو میاں صاحب لندن کی ہواؤں میں پہنچ کر دوبارہ شیر بننے کی کوشش کریں۔ لیکن وہ جو 11 مہینے بعد وہ کبوتر جو اڑانے آئے تھے، دوبارہ اب اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ گانوں کے بڑے شوقین ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس دفعہ یہ گانا سنیں گے، کبوتر جا جا جا۔ شوقین بڑے ہیں گانوں کے، سارا خاندان، آپ نے سنے ہوں گے گانے۔ بہرحال قاضی صاحب کے آنے پر آئے تھے، ان کے جانے پر چلے جائیں گے، اور ملک کے حالات ان کے کنٹرول میں نہیں۔ شہباز شریف نے دیکھیں آج بھی 6 منسٹریوں کے 80 کے قریب اداروں کو 40 اداروں میں ضم کر دیا، مطلب ختم، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں۔ ملک کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ آسان الفاظ میں آپ کو میں بتاؤں تو تاجر ملک چلاتا ہے۔ تجارت سب سے اہم پہلو کسی بھی ملک کے لیے، اس وقت تاجر احتجاج میں ہے، بلکہ پورا پاکستان احتجاجستان بنا ہوا ہے۔ تمام انڈسٹریاں بند ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کی بندش پہ 11,000 ملازمین کو نکالا، وہ ڈی چوک حکومتی فیصلے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ تاجروں نے تمام کاروباری مراکز بند کر دیے، خیبر پختونخوا سے لے کے سندھ، کراچی، لاہور، شٹر ڈاؤن ہڑتال، اردو بازار، انارکلی، تمام دکانیں مہنگائی، بجلی کے بل، بھاری ٹیکس کی وجہ سے بند ہیں۔ دہشت گردی اس وقت ٹاپ پہ، عروج پہ، دن دہاڑے اسلام آباد میں کیش کی وینیں لوٹی جا رہی ہیں۔ کچے کے ڈاکو تو ایسے بے قابو اور بے مست ہیں کہ وہ حکومت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آئی جی پنجاب کو کہتے ہیں ہم جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں، وہ چھیڑتے ہیں ان کو، کہتے ہیں ہم فائلر ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، بند کرو ہماری سم کر سکتے ہو، بلکہ اور تو اور وہ یوٹیوب چینل بنا کے 150 سبسکرائبر بھی لے گئے ایک ہی دن میں۔ تو یہ تو حالات ہیں حکومت کے دہشت گردی پر۔
پنجاب کے تعلیم میں سرکاری اسکولوں کو بیچا جا رہا ہے، پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت چلا نہیں سکتی، پیسے نہیں. زراعت کے حالات یہ ہیں کہ کسان اگلی فصل اگانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اگانا بھی نہیں چاہتے. وہ وہاں پراپرٹی مافیا ان سے زمینیں خرید رہی ہے. بیرون ملک اور ہمسایہ ملک جو مدد، امداد، بھیک ملنی تھی وہ بھی نہیں ملنی. چین نے دیکھے نے 2 ہی شرائط کی تھی، بڑی سادہ سی 2 شرائط دی تھی. ایک، اور سعودی عرب نے بھی کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی کے حالات بہتر کریں، ایک، اور دوسرا ملک میں سیاسی استحکام لائیں، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں. یہ دونوں میں بری طرح ناکام. چین کے آرمی چیف کا دورہ ہو پاکستان ہوا، بلوچستان میں سب سے بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا. اب چین کی حکومت ان کے ساتھ بیٹھ کے اتنا ٹائم تو نہیں ضائع کرے گی. آخری ملاقات میں چینی صدر نے پاکستانی حکومت سے یہی یقین دہانی اور گارنٹی مانگی تھی کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہونے دیں گے، آپ ہمیں روکیں گے ان معاملات کو. لیکن نہیں رکے. چینی آرمی چیف کے دورے کے دن بلوچستان میں انتہائی نااہلی ہے، بہت بڑی نااہلی. سعودی عرب سمیت تمام ممالک یہی درخواست کرتے رہے جو پوری نہیں ہو سکی. سیاسی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. اسلام آباد فل اس وقت کنٹینرستان بنا ہوا ہے. چیف جسٹس کی عدالت میں آج یہی بات ہو رہی تھی اسلام آباد میں کہ ایک مارگلا روڈ کھلا ہوا، 2.5-3 گھنٹے ٹریفک بند رہتی ہے. پہلے بہانہ تھا جلسہ روکنے کا محرم، پھر چہلم، پھر ختم نبوت، اور اب پھر دوبارہ. تو چیف جسٹس نے 10 ستمبر کی تاریخ رکھی ہے اب اسلام آباد کے جلسے کی، اور 8 کے بعد، تاکہ وہ دیکھیں گے ہوتا ہے کہ نہیں، اور اس دفعہ سزا بھی دیں گے. دیکھیں لوازمات سارے پورے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہونا ہے اور سب کچھ بدل جائے گا. ابھی طلباء فیڈرل بورڈ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں. دوسری طرف طلباء تنظیمیں 31 اگست کی تیاریاں کر رہی ہیں. اب تحریک انصاف 8 ستمبر کے جلسے کی تیاری کر رہی ہے، اور ساتھ ہی آج دیکھیں عمران خان نے جو ایک اور بڑا طرف کا پتہ، وہ مینار پاکستان کے جلسے کے لیے 10 رکنی کمیٹی بنا کے شروع بھی کر دیا معاملہ. تحریک انصاف اسلام آباد کے جلسے پر اتنی پر اعتماد ہے کہ فی الفور مینار پاکستان کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں. یہ 10 رکنی کمیٹی جس میں آپ کو پتہ ملک بھر میں جلسوں کے متعلق شیڈول ہوں گے، میڈیا ٹاک شوز ہوں گے، لوگوں کو آگاہی دی جائے گی، جلسے میں آنے والی رکاوٹوں پر. یہ ایک پورا سسٹمیٹک انداز میں جلسوں کا پورے پاکستان میں جال بچھایا جائے گا. رؤف حسن، نعیم پنجوتا، بیرسٹر سیف ہیں، شاہد خٹک ہے، زین قریشی، مہربانو ہیں، شیخ وقاص، اکرم، کنول شوزب، یہ سارے لوگ 10 رکنی لوگ ہیں. اسلام آباد میں جو کنٹینر پہ کنٹینر لگے ہوئے، اسی طرح پورے پاکستان میں انہیں روکنے کی کوشش اس طرح نہیں کی. لیکن مسئلہ صرف اور صرف پنجاب ہے. یقین کریں اصل ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایشو پنجاب ہے، اور وہاں شیخ اکرم کے حوالے، یا وہ بھی ایک ویڈیو تھی نیازی صاحب کی، ان کے حوالے کر دیں. آپ دیکھیں میاں اسلم صاحب اور میرے خیال میں حماد اظہر صاحب کو خود اس دفعہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ انہوں نے باہر آنا نہیں ہے تو پھر کام چلنے نہیں ہے. اس طرح تحریک انصاف کو پبلک کو موبلائز کام کرنے میں تیزی لانی ہوگی. خان کی رہائی کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں خان نے اپنی رہائی کی تاریخ جو ہے وہ 30 ستمبر دی ہوئی ہے. اس حساب سے تحریک انصاف کے پاس بڑا وقت کم ہے، محنت انہیں زیادہ کرنی ہوگی. اور اس کا دیکھیں بڑا آسان ان کے پاس تو دیکھیں گراؤنڈ بنا ہوا ہے، عوام تیار ہے، صرف لیڈرشپ سامنے آنی ہے. عوام تو اشارہ چاہتی ہے، ایک چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو. تو اس لیے خان کی دیکھیں خان کی رہائی کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں. آج یہ عمران خان کی جیل بڑی مشکل ہے، بڑی سخت جیل کاٹ رہا ہے خان. یہ لوگوں کو اندازہ نہیں، وہ عمران خان اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے. جس کمرے میں خان کو رکھا گیا وہ اوون کی طرح گرم ہوتا ہے. گرمی میں آپ کو پتہ ہے بیٹھے کبھی اوون میں، سونا میں بیٹھ کے دیکھیں وہ جم میں بنے ہوتے ہیں. جو خوراک کے نام پر فریج خان کو نہیں دیا گیا، وہ باسی کھانا ہو جاتا ہے. ایک بالٹی پانی کی جو نہانے کی دیتے ہیں اس میں ریت اس لیے ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ بالوں میں جائے اور خان ڈسٹرب ہو، مینٹلی تنگ ہو. خان انتظار کرتا رہتا ریت بیٹھے اور اس کے بعد ہونا. اس کے علاوہ جو مین ہول انہوں نے وہاں کھولا ہے جہاں لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے، کہتے تنہائی میں رکھا جاتا ہے. حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چوہے وہاں پہ. پہلے جو عمران خان کا کھانا چیک کرتے تھے لوگ وہ بھی ہٹا دیے، جس سے تھوڑی سی بات چیت ہوتی ہے اسے غائب کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. تو یہ تمام مصیبتیں پریشانیاں عمران خان بھگت رہا ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے. اس لیے تحریک انصاف کو سٹینڈ لینا چاہیے، ان کی قیادت پر دباؤ ڈالیں، انہیں مجبور کریں. خان کے معاملات دیکھیں عدالتی معاملات سے حل نہیں ہوں گے. یہ خان عدالتی قیدی نہیں ہے، یہ عوامی احتجاج سے حل ہوں گے. اسلام آباد کا جلسہ اسی لیے انتہائی اہم ہے، تحریک انصاف کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، کیونکہ اس جلسے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کی طرف جو تحریک انصاف نے بڑھنا ہے تو کس طاقت سے بڑھنا ہے. کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت دیکھیں بہت سارے کام کر رہی ہے، اپوزیشن اتحاد بھی بنا رہی ہیں، فضل الرحمان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اب تحریک انصاف کے ساتھ میری اطلاعات یہ ہے کہ فضل الرحمان کھڑے ہیں اب تک، مطلب وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور مولانا پر اب دباؤ بڑھانے کے لیے اس کا ثبوت بھی دیکھ لیں. الیکشن کمیشن نے جو بلایا، انٹرا پارٹی الیکشن آپ کے نہیں ہوئے، یہ ثابت کرتا ہے کہ مولانا تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. اس سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے انتخابات میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہی ہوا تھا، 25,000 کا جرمانہ لگا دیا. پیپلز پارٹی جس میں زرداری شریک چیئرمین پارلیمنٹیرین کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، اور صدر پاکستان بھی بن گیا. نواز شریف ڈرائنگ روم میں ایک کاغذ لکھ کے 5 نام دے گیا، وہ بھی الیکشن مان لیے. اور مولانا کی پارٹی کو بھی بغیر الیکشن کے انتخابات لڑنے دیے. لیکن تحریک انصاف 3 دفعہ انٹرا پارٹی کروانے کے باوجود الیکشن کمیشن نہیں مان رہا. بہرحال یہ آپ کے سامنے حالات، تحریک انصاف ڈٹ جائے بس، اب یہی ہو سکتا ہے.
اب اگلی بات جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کو تو ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے رہے، چاہے فارمیشن کانفرنس ہو، کمانڈر کانفرنس ہو، بیانیہ ہو، پریس کانفرنس ہو، ہر جگہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا. اصلی دہشت گرد تو اب دیکھ لیے لوگوں نے، عوام نے کون ہے وہ. لیکن نون لیگ کی حکومت جو پاکستان کے اندر انتشار اور نفرت پھیلا رہی ہے، یہ ہے اصل ڈیجیٹل دہشت گردی. یہ جو بلوچ، پنجابی اور پٹھان، یہ جتنی مہم ہے اس کے پیچھے دیکھیں بائیکاٹ کی، تو ہمیشہ آپ کو نون لیگ کے صحافی نظر آتے ہیں. اس میں بدقسمتی سے ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اسما شرازی صاحبہ، طلعت حسین، عمر چیمہ، خلیدہ فاروقی. ان کے اکاؤنٹس کو آپ دیکھیں، یہ باقاعدہ ان اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں جو یہ سارا معاملہ چلاتے ہیں. ابھی وہ شہزاد نصیر نامی اکاؤنٹ لڑکا چلا رہا ہے، وہ پنجاب میں کہہ رہا ہے جی کہ جو بلوچ ہوٹل ہیں ان کے بائیکاٹ کریں، ٹرینڈ بنا رہے ہیں کوئٹہ ہوٹل جو ہے. اب نون لیگ کے صحافیوں نے اس پر مزید وزن ڈالا. اب کوئٹہ ہوٹل کے لوگ کیا پنجاب کے لوگوں کی شہادتوں میں ملوث ہیں؟ کیا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے انہیں شہید کیا ہے؟ کیا عام بلوچ کسی شخص نے اس واقعہ میں شامل ہے؟ اور یہ تو خود بیچارے 25-30 سال سے 50 سال سے دہشت گردی کا شکار ہیں. ان کے تو اپنے گھر کے لوگ مسنگ ہیں سارے، یہ تو وکٹم ہیں. ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں. اور بدقسمتی سے نواز شریف دیکھیں جو لاہور کی چند گلیوں کی مقبولیت رکھتا ہے، جو پہلے بھی جاگ، پنجابی جاگ اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ نفرت کی باتیں، کبھی انہیں بیوقوف، کبھی انہیں فضول باتیں کرتے رہے، ہمیشہ اپنا قد و قامت نواز شریف نے ایک پنجابی لیڈر کے طور پر بیان کیا. اس کی محبت بارڈر پار تو نظر آتی ہے، ساڑیاں بھیجنے، عام بھیجنے، لیکن اپنے ملک کے اندر مختلف قومیت اور صوبائیت کے ہمیشہ اس نے بیج بوئے ہیں نفرت کے. مریم نواز کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں، کبھی پختونوں کے خلاف، کبھی بلوچ کے خلاف، کبھی مسالے کے خلاف. یہ ان کی جماعت کے اندر لوگوں کی ذہنیت یہ ہے، وہ آپ پڑھے نفرت والی باتیں، بندہ حیران ہوتا ہے پاکستانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کبھی یہ پالیسی سازوں پہ، بلوچستان پہ 1958 میں جو موجود ہے، تیل کی اسمگلنگ کیسے ہوتی رہی، منصوبہ سازوں کی جو واردات ہے، معدنیات کی آمدنی کہاں جا رہی ہے، اس پہ کبھی بات نہیں کریں. کبھی نہیں پوچھیں گے 1800 ارب کا بجٹ دیا، بھئی امن کیوں نہیں آ رہا، یہ تو آپ کی ذمہ داری. اور اس سے بھی دیکھیں اہم، جو سب سے اہم سوال، یہ نون لیگ کی وہ واردات. ابھی وہ عمران لالیکا کی پوسٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں اس نے لکھا، ریسرچ کی بات درست نکلی کہ جو دہشت گرد تنظیم جو پنجابیوں کے قتل میں ملوث ہے بلوچستان میں، اس کا سربراہ ہربیار مری، جس کو بلوچ قوم وہاں آپ کو پتہ بلوچ رہنما خیر بخش مری کے 5 بیٹے تھے. یہ لندن میں مقیم تھا، وہاں اس تنظیم بلوچ لبریشن بنی جس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا. بعد میں برطانوی عدالت نے الزامات میں سے بری بھی کیا. لیکن اس کا جو بڑا بھائی ہے چنگیز مری، نون لیگ کے PB9 میں MPA بھی بنا ہے فارم 47 پہ. اب آپ اندازہ کر لیں. تو ان کی نوٹنکیاں باقی آپ دیکھتے رہے، چاہے وہ اس میں دہشت گردی کے واقعات ہوں، چاہے بجلی کے بل ہوں. وہ مریم نواز صاحب ٹویٹ لگاتی ہیں، بل آپ دیکھیں، بل پڑھے ذرا. دیکھیں میری خواہش ہے پاکستان کے لوگ، یہ جو میں اب IPPs کے بلوں پہ بات کرنا چاہوں، اسے غور سے سنیں اور سمجھیں، اس حصے کو کاٹیں، کاپی کریں، پیسٹ کریں، لگائیں. کیونکہ آپ روز بل دیتے ہیں، آپ کی ہڈیوں سے یہ حقیقت میں کچومر نکال رہے ہیں ٹیکسز کا. تو آپ کو پتہ تو ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ IPPs کے معاہدے کی تفصیلات تو پڑھیں، کبھی جا کے گوگل پہ بیٹھ کے دیکھا کریں، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے کہ کن شرائط پر ان کمپنیوں کو مسلط کیا گیا، کس طرح آپ کے ٹیکسز، ڈیوٹیز اور انہیں ہر قسم کے پاکستانی قانون سے آزاد کیا گیا. فری معاہدے، بالکل فری. اور پاکستان کی کرنسی تو چھوڑیں، انہیں امریکی ڈالر، پاؤنڈ، یورو اور ین اس میں ان کی ادائیگیاں، منافع کی گارنٹیاں، اسپیشل سہولت کہ جتنی کرنسی چاہیے ہوگی اسٹیٹ بینک مہیا کرے گا. اور سرمایہ کی انشورنس بھی کرے گا حکومت پاکستان، جو دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوتا. دیکھیں پاور پلانٹ کی جو تعمیر لاگت و مرمت ہے وہ یہ حکومت کر کے دے گی، نہیں ایندھن بھی حکومت پرووائڈ کرے گی. اب جو واردات دیکھیں انہوں نے کی کہ اگر حکومت بدل جاتی ہے، خان کی حکومت آ جاتی ہے کل، تو ان معاہدوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جس طرح پہلے نہیں پڑا. دیکھیں کوئی بھی سرمایہ کار کسی ملک میں سرمایہ کاری کرے تو وہ اس ملک کے قانون کے حساب سے کرتا ہے، اس ملک کی سیاست کے حساب سے، اس ملک کی مارکیٹ کے حساب سے. یہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے جو وہ سرمایہ کار اٹھاتا ہے. لیکن IPPs کا سارا رسک حکومت نے اٹھایا ہوا ہے. قوانین کو، ٹیکسز کو، سب کچھ ان کے لیے بدل کر باقاعدہ انجینئرڈ کیا گیا. سرمایہ کاروں کو جو ویزوں کی سہولت دی وہ پڑھیں، آپ کا دماغ گھوم جائے. یہ 1994 سے انہوں نے شروع کیا ہے. 15,000 ارب کیپیسٹی پیمنٹ میں وصول کر چکے ہیں، 25 سال 30 سال کے معاہدے. اور ان کا جو اپنا سرمایہ لگا ہو وہ پہلے 10 سالوں میں ہی نکال چکے ہیں، پورا کر چکے ہیں سب کچھ. اور انہیں یہاں تک یہ سہولت دی گئی کہ اگر مہنگائی ہوئی، مطلب چیزیں بڑھیں، قیمتیں بڑھیں، تو وہ دباؤ ان پہ نہیں، وہ پاکستان کی عوام پہ ڈالا جائے گا، جو اب ڈال رہے ہیں. 2 کھرب، ذرا سوچے، 2 کھرب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ پچھلے سال سے انڈیپینڈنٹ پرووائڈر کو دیا گیا. اور اس کے بدلے میں بجلی کتنی بنی؟ زیرو، بالکل زیرو. 750 کا ایک یونٹ ان پاور پلانٹ سے حکومت خرید کے 750 کا. کون کون؟ داؤد گروپ، حبیب اللہ گروپ، میاں منشا گروپ، سیف اللہ گروپ، جہانگیر ترین کا گروپ، سلمان شہباز شریف کا چنیوٹ پاور گروپ.
کچھ غیر ملکی کمپنیاں بھی ہیں. یہ وہ 40 خاندان ہے تباہی بربادی جو مہنگائی کی صورت میں آپ کی اس وقت نے کچھ چومر نکالا ہوا ہے بجلی کے بلوں میں. آپ وہ دیکھیں, یونٹ دیکھیں اور اس کے نیچے بجلی کے ٹیکسز دیکھیں, وہ سارا ان کو نکال کے دیا جا رہا ہے. سارے کا سارا مال آپ کی جیبوں سے حقیقی معنوں میں دن دہاڑے ڈاکہ مار کے ٹیکس چھین کے آپ لوگوں سے ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے, اور آپ کچھ کرنے کی سہولت میں نہیں. تو اسی لیے عوام کی یہ تباہی اور بربادی ہے. لیکن آپ نے اپنی حالت خود بدلنی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیڈرشپ آپ کو چاہیے. آپ بہانہ کرتے ہیں لیڈر نہیں ہے. تو دنیا میں جتنی بھی اس طرح کی آپ کو پتہ ہے مہنگائی احتجاج جتنی ترین کے کبھی لیڈر نہیں ہوئے, عوام خود نکلتی ہے. آج یوٹیلیٹی اسٹور کے 11,000 لوگ کیسے نکلے ہوئے, ان کے پیچھے کون سے لیڈر ہیں؟ اپنی نوکری جاتی ہوئی نظر آئی تو نکل آئی. تو اسی طرح آپ کو جب اپنے پیٹ پہ لاد لگے اس وقت تو آپ دینے کے قابل ہیں, لیکن جو وقت گزرتا جائے گا آپ دینے کے قابل نہیں رہیں گے. اس لیے آپ اس وقت لوگ نکلیں. خان نے صرف 30 ستمبر کی ڈیٹ دی, خان کو پتہ ہے کیا ہونا ہے. تو اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں پرامن انداز میں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.